11 ستمبر 2001 ایک ایسا دن جس نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک ایسا حادثہ جس نے لوگوں کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس حادثے کے متعلق 1400 سال پہلے عرب میں بیٹھے ایک ہستی نے کیا بتایا تھا؟ کیا 9/11 کا تعلق قرب قیامت میں ہونے والی نشانیوں میں سے ہے؟ کا دن برحق ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ انسان و حیوان، زمین و آسمان سمیت سارا جہان اور اس کائنات کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی۔ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی جسے قیامت کہتے ہیں۔ جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ فنا ہوگی اور اس وقت اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ قیامت کس وقت آئے گی اور اس عالم دنیا کا مکمل خاتمہ کب ہوگا، اس کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ البتہ اللہ نے اپنے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بہت ساری علامتوں اور نشانیوں سے آگاہ کر دیا تھا، جسے حضور نے اللہ کے حکم سے اس امت تک پہنچا دیا۔ لہٰذا وہ واقعات و احوال جو قیامت سے قبل ہونے والی ہیں، حضور نے انہیں نہایت ہی تفصیل اور کھلے الفاظ میں بتایا تاکہ امت کا ہر طبقہ قیامت سے ڈرتا رہے اور قیامت آنے سے پہلے ہی اعمال اصلاح کے ذریعہ اس دن کی بھیانک ہولناکیوں اور ہلاکت خیزوں سے بچاؤ کا سامان فراہم کر لیں۔ مغربی دنیا میں قیامت کا ظہور سال 2012 کا ایک مشہور موضوع تھا۔ انٹرنیٹ پر ہزاروں ویب سائٹس اور سینکڑوں کتابیں اس پر لکھی جا چکی ہیں۔ یہاں تک کہ دسمبر 2012 میں قیامت کی منظر پر بننے والی ایک فلم نے $770 ملین کا ریکارڈ بزنس بھی کیا۔ بہت ساری ویب سائٹس پر کام ڈاؤن میٹرز بھی لگے جو قیامت کی آمد میں باقی لمحات کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ قیامت مایا تہذیب اور امریکی خلائی ادارہ ناسا کے سائنسدانوں نے بھی آنے والے سالوں کو بھی دنیا کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ لہٰذا مغربی تعلیم یافتہ مسلمان اکثر اس طرح کے تجزیوں اور پیشن گوئیوں سے متاثر ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید اور حضور پاک کے ارشادات میں قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جن علامات کے ظہور کے بعد ہی قیامت آئے گی، ان علامات، نشانیوں اور فتنوں میں سے ایک فتنہ الدھیمیہ ہے، جسے احادیث کی کتابوں میں یوں روایت بیان کیا گیا ہے۔ حضور ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے فتنوں کا ذکر شروع فرمایا اور بہت سارے فتنوں کو بیان کیا، یہاں تک کہ فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ احلاس کا فتنہ کیا ہے، اور حضور نے فرمایا وہ بھاگتا اور مال کا ناحق لیتا ہے، یعنی اس فتنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ لوگ آپس میں سخت عداوتوں رکھنے اور باہمی نفرت دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کی صورت دیکھنے اور ساتھ نباہ کرنے کا روادار نہیں ہوگا، اور دوسروں کے مال کو زبردستی چھین لینے اور ایک دوسرے کو ہڑپ کر لینے کا بازار گرم ہو جائے گا۔ پھر سیرہ کا فتنہ ہوگا۔ اس فتنے کی تاریکی اور تباہی اس شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے گی، یعنی اس فتنے کا بانی وہ شخص ہوگا جو میرے اہل بیت سے ہوگا۔ اس شخص کا گمان تو یہ ہوگا کہ وہ فعل و کردار کے اعتبار سے میرے اہل بیت میں سے ہے، مگر فعل و کردار کے اعتبار سے میرے دوست اور میرے اپنے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں۔ پھر اس فتنے کے بعد لوگ ایسے شخص کی بیعت پر اعتبار کریں گے جس کے پسلی کے اوپر کوئلے کے مانند بنا ہوگا۔ پھر دھیمیہ کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ وہ فتنہ اس امت میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑے گا جس پر اس کا تماچا کے طور پر نہ لگے، یعنی امت کا ہر شخص اس کے برے اثرات سے اور نقصان میں مبتلا ہوگا، اور جب کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا تو اس کی مدت کچھ اور بڑھ جائے گی، یعنی لوگ یہ گمان کریں گے کہ فتنہ ختم ہو گیا، مگر حقیقت میں وہ ختم کی حد تک پہنچا ہوا نہیں ہوگا بلکہ کچھ اور طویل ہو گیا ہوگا۔ اس وقت آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ لوگوں کے دل و دماغ کی کیفیت میں تیزی سے تبدیلی پیدا ہوگی۔
ایک شخص صبح کو اٹھے گا تو اس کا ایمان و عقیدہ پختہ اعتبار کا حامل ہوگا کہ کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا یا اس کی آبرو ریزی کرنا اور اس کے مال و اسباب کو ہڑپ کرنا بالکل حلال نہیں ہے۔ مگر شام ہوتے ہوئے اس کے ایمان و عقیدہ میں تبدیلی آئے گی اور وہ اپنے فعل و افعال سے یہ ثابت کرنے لگے گا کہ گویا اس کے نزدیک کسی بھائی کا خون بہانا، اس کی آبرو ریزی کرنا اور اس کے مال و جائیداد کو ہڑپ کرنا، نقصان پہنچانا جائز و حلال ہے۔ اس طرح جو صبح کے وقت مومن تھا شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ صورتحال جاری رہے گی یہاں تک کہ لوگ خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک خیمہ ایمان کا ہوگا کہ اس میں نفاق ہوگا اور ایک خیمہ نفاق کا ہوگا کہ اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ظہور میں آ جائے تو پھر اس دن یا اگلے دن یا دجال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہنا۔ اس تفصیل حدیث مبارکہ میں جس فتنے کا ذکر ہوا ہے اسے دھیما کہتے ہیں، جو دجال کے ظہور سے پہلے پھیلے گا۔ دراصل لفظ دھیما کا معنی سیاہی اور تاریخی اندھیرے کے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اثرات کے کالے اندھیروں اور قتل و خون ریزی کے شدت کے اعتبار سے ایک سیاہ اور تاریخی رات کے مانند ہوگا۔ لوگوں کے دو خیمے کے بڑھ جانے کا مطلب یعنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس دور میں لوگ دو گروپس یا دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، جبکہ بعض نے لکھا خیموں سے مراد شہر یا دو ملک ہیں، یعنی ایک شہر ایمان والوں کا اور دوسرا شہر کافر منافق کا ہوگا۔ جدید تشریح کو مانیں تو 9/11 کے بعد دنیا ذہنی طور پر دو گروپ میں تقسیم ہو گئی۔ دراصل ستمبر 2001 میں امریکی اور اس کے مغربی اتحادیوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر ایک جنگ برپا کی جو دراصل عالم اسلام کے خلاف جنگ تھی۔ امریکہ نے القاعدہ کو 9/11 کا مجرم قرار دے کر اعلان جنگ کیا اور مسلم ملکوں پر فوج کشی کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شام، عراق اور افغانستان کے ہزاروں مسلمان بھی مارے گئے اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر الٹا اسلام کو ہی بدنام کیا گیا۔ 9/11 وہی واقعہ تھا جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس امت کو آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ اس حملے کے بعد دنیا دو خیموں میں بٹ گئی اور لوگوں کی سوچ بدل گئی۔ جیسا کہ ایک گروہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے لگے، جبکہ خود اس امت کے اندر ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی جنہوں نے مغربی طاقتوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو دنیا کی رنگینیوں، مادیت پرستی کے پیچھے لگا دیا۔ لہذا شاید یہ وہی فتنہ ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دھیما کہا تھا، اور وہ وقت قریب ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دو خیموں کو مزید واضح کر دے گا اور ایمان والوں کو کافروں سے بالکل الگ کر دے گا۔